بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زنجیروں سے مؤذن رسول تک۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے گئے ہوئے تھے، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں بار بار اٹھتی تھیں کہ کہیں بلال آ رہے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر نگاہ ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جنت میں داخل ہونا مبارک ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، کافی دیر تک بے ہوش رہے اور جب ہوش آیا تو مسرت کے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کوئی کیا جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا کیا نوازشیں فرمائی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ اکیلے ہی بلال کو خرید لائے ہیں، حالانکہ آدھی رقم تو میں نے ادا کرنی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلال کو آزاد کرتا ہوں، آپ مجھے اپنا بندہ اور دوست رکھیے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بطور مہمان رہنے لگے۔ یہاں نہ تو کوئی ان پر ظلم کرتا اور نہ کوئی ظالم تھا، ہر طرف سکون، راحت اور سرور تھا۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی طرح مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ذمہ داری سونپتے ہوئے فرمایا، اب تمہیں ایک نیا کام سیکھنا ہوگا، اب تم آزاد ہو۔ سنو بلال، اب تم نے لکھنا سیکھنا ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نیل کی پتیوں کی روشنائی بناتے اور لکھنے کی کوشش کرتے، اور کبھی درختوں کے تنوں پر لکھنے کی کوشش کرتے، کبھی کھالوں پر لکھنے کی کوشش کرتے اور کبھی پتھروں پر لکھنے کی کوشش کرتے۔ الغرض جہاں کئی حروف بن سکتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے کی کوشش کرتے۔ بس اس طرح مسلسل لکھنے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ آہستہ لکھنا آ گیا۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شروع کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعب ابی طالب میں 3 سال گزارنے پڑے تو وہ 3 سال بہت اذیتوں اور تکلیفوں کے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان تکالیف برے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رشتہ دار بھوک اور فاقہ برداشت نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تب بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے، حالانکہ وہ بھوک سے سخت نڈھال ہو گئے، آنکھیں اندر کو دھنس گئیں اور ہڈیاں صاف نظر آنے لگیں۔ جب کفار کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 دوستوں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے وقت مدینہ شریف کی طرف نکل پڑے اور چند دنوں کے بعد مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر تمام مہاجرین بخار میں مبتلا ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شدید علیل ہو گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ بلال کی بیماری کو ٹال دے اور ہمارے لیے مکہ سے زیادہ مدینہ کو محبوب بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شفا دی اور بخار سے نجات دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہو گئے۔ مواقعات مدینہ کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محبت اتنی شدید تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا، بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو ربیعہ میرا بھائی ہے اور وہی میرا وظیفہ وصول کرے گا۔ دنیا اسلام کی پہلی اذان دینے کا شرف بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اذان کے شروع ہونے سے پہلے الصلاۃ جامعہ
نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پکارا جاتا تھا۔ کچھ روایتوں کے مطابق اذان کی شروعات پہلی ہجری کو اور کچھ کے مطابق 2 ہجری کو ہوئی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا لوگوں کو باجماعت نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سی صورت اختیار کی جائے۔ کچھ صحابہ کرام نے ناقوس بجانے کا مشورہ دیا جیسا کہ عیسائی بجاتے ہیں، اور بعض نے سینگ پھونکنے کا مشورہ دیا جیسا کہ یہودی پھونکتے ہیں، تو کسی نے مشورہ دیا کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کرنے چاہیے، لیکن کسی بات پر اتفاق نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب الاذان کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اترتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، اے بندہ خدا، کیا اسے بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، تم اسے کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اسے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ فرشتے نے کہا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز سکھاتا ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی اور اقامت بھی سکھائی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ یہ خواب سچا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، جاؤ بلال کو بھی یہ کلمات سکھاؤ، اس لیے کہ اس کی آواز بلند تر، نرم تر اور شیریں تر ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی وہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو ان دونوں خوابوں کی موافقت پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے الہام فرمایا ہے اور صدق و ثواب کا راستہ بنایا ہے۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کی پہلی اذان دی۔ مدینہ شریف میں ایک دفعہ رات بہت طویل ہو گئی۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے نماز ادا کر چکے تھے۔ لوگ کئی بار سو کر اٹھ چکے تھے، لیکن پھر بھی سورج طلوع نہ ہوا، لیکن رات ختم نہ ہوئی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آج کی رات بہت طویل ہو گئی ہے، نہ جانے صبح کیوں نہیں ہو رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کے سب سے اونچے کنگرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے قبضہ میں سورج کی باغ دوڑ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر وہ مدینہ کے افق پر سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج وہ ابھی تک انتظار میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہیں اور وہ سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان تو ہو گئی ہے، البتہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی۔ کچھ لوگوں کی درخواست پر آج ایک نیا مؤذن مقرر کیا گیا ہے۔ دراصل میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو ان سے کچھ الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی تھی، اس لیے بعض لوگوں کی درخواست پر مؤذن کو بدل دیا گیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنجیدہ دل سے نکلی آنکھوں اور سسکیوں کی اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت ہوئی کہ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دی تو سورج طلوع نہ ہوا۔
جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کا کہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی اور کعبے کی چھت پر اذان دینے والے پہلے مؤذن بن گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان سحری کے آخری وقت میں دیا کرتے تھے، اس لیے اب بھی مدینہ شریف میں صبح کو 2 اذانیں ہوتی ہیں، اذان تہجد اور اذان فجر۔ سحری اور افطاری کے اوقات کے اعلانات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان فرما دیں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا اعلان کر دیں کہ امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ اس طرح جتنے بھی اہم اعلانات ہوتے تھے تو ان کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی تھی کہ وہ اعلان اور منادی کر دیں۔